سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 21۔ وانظر کیف فضلنا بعضهم على بعض۔ انظر آپ دیکھیں، انظر آپ دیکھیں، کیف کس طرح، کیف کس طرح، فضلنا ہم نے فضیلت دی، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان کے بعض کو، بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً آخرت، اکبر بڑھ کر ہے، درجات درجوں میں، وَأَكْبَرُ اور بڑھ کر ہے، تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ لا تجعل آپ نہ ٹھہرائیں، لا تجعل آپ نہ ٹھہرائیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کوئی دوسرا الہ، فتقعد پھر آپ بیٹھ رہیں گے، فتقعد پھر آپ بیٹھ رہیں گے، مذموما ملامت زدہ، مخذولا بے یار و مددگار۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ خلاصہ تفسیر، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس دنیاوی عطا میں بلا شرط ایمان و کفر کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، یہاں تک کہ اکثر کفار اکثر مومنین سے زیادہ نعمت و دولت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں قابل وقاعت نہیں۔ اور البتہ آخرت جو مقبولین بارگاہ کے ساتھ خاص ہے، وہ درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی، اس لیے اہتمام اسی کا کرنا چاہیے۔ حکم اول توحید کا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے، اے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کر، یعنی شرک نہ کر، ورنہ تو بدحال یا بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا۔ سابقہ آیات سے ربط آیات۔ سابقہ آیات میں قبول اعمال کے لیے چند شرائط کا بیان آیا ہے، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عمل مقبول وہی ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ ان آیات میں ایسے ہی خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہیں، ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اور ان کی خلاف ورزی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور چونکہ شرائط مذکورہ میں سب سے اہم شرط ایمان کی ہے، اس لیے سب سے پہلا حکم بھی توحید کا بیان فرمایا، اس کے بعد حقوق العباد سے متعلقہ احکام ہیں۔